امت مسلمہ کی وحدت اور اسلام کی سربلندی فروعی اختلافات سے زیادہ اہم ہے۔ بالآخر سعودی عرب اور ایران نے تقریباً 4 دہائیوں سے جاری باہمی سر جنگ ختم کر کے امن معاہدہ کر لیا۔ چین کی مؤثر سفارتکاری کے نتیجے میں یہ امن معاہدہ بیجنگ میں طے پایا، جہاں سعودی عرب اور ایرانی وزرائے خارجہ نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں 2 طرفہ سفارتی تعلقات کو بحال کرنے اور باہمی فاصلوں کی خلیج کو مٹانے پر اتفاق کیا گیا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان اختلافات کی بنیاد تو 1979 کے انقلاب ایران سے ہی پڑ گئی تھی، تاہم یہ اختلافات سیاسی کی بجائے فقہی نوعیت کے تھے۔ 90 کی دہائی میں ایرانی حجاج کرام کے احتجاج اور سعودی نظم و ضبط کی خلاف ورزی نے ان اختلافات کو اور ہوا دی۔ سعودی عرب نے اپنی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف سختی کی اور بالآخر 2016 میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایران کے حمایت یافتہ سعودی عالم نمر باقل النمر سمیت 47 افراد کے سر قلم کر دیے گئے۔ ایرانی حکومت نے اس معاملے پر احتجاج کرتے ہوئے سعودی عرب سے ہر قسم کے سیاسی و سفارتی تعلقات ختم کر لیے، تاہم حج اور عمرے کے لیے معتمرین کو محدود پیمانے پر سخت جانچ پڑتال کے بعد جانے کی اجازت باقی رکھی گئی۔ سعودی عرب اور ایران کے باہمی اختلافات نے کئی دہائیوں سے امت مسلمہ کو 2 گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ OIC مسلمانوں کے حقیقی مسائل بالخصوص فلسطین اور کشمیر پر بے جا تسلط، عراق، شام، افغانستان اور دیگر ممالک میں انتہا پسندی، جنگ زدہ مسلم ممالک کے پناہ گزینوں اور دنیا بھر میں اسلام مخالف پروپیگنڈے کا مؤثر جواب دینے سے قاصر رہی تھی۔ اب دونوں برادر ممالک میں تعلقات کی بحالی سے پولرائزیشن کا خاتمہ ہوگا تو OIC بھی ایک علامتی ادارے کی بجائے ایک مؤثر طاقت بن سکے گی۔ اس امن معاہدے سے شام اور یمن سمیت خطے میں امن و امان کی فضا بہتر ہوگی، بلکہ مسلم امہ کی وحدت کو بھی تقویت ملے گی۔ تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ دونوں ممالک میں صد مہری کا خاتمہ امت مسلمہ کے لیے امید کی کرن سمجھا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل میں اس معاہدے سے تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو امن معاہدے میں ابھرتی ہوئی معاشی طاقت چین کا کردار ہے، جسے امریکی ورلڈ آرڈر کے لیے بڑا خطرہ سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ عمومی طور پر امریکی بلاک کا حصہ رہنے والے سعودی عرب کا چین کی ثالثی کو قبول کرنا امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ادھر ایران نے فلسطین کی سیاسی جماعت حماس کی حمایت کر کے اسرائیل کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ ایران پر تقریباً 4 دہائیوں سے امریکہ اور اس سے وابستہ ممالک نے ایٹمی پروگرام کی آڑ میں غیر معمولی تجارتی و سفارتی پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ اس لیے ایران کی سعودی عرب سے دوستی کا مطلب تیل پیدا کرنے والے 2 بڑے ممالک کا یکجا ہونا ہے، جو امریکہ، اسرائیل اور کسی حد تک پورے مغربی خطے کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔